کسی نے اس کی مدد نہیں کی، بھاگتی بھاگتی پیارے رسول کے در اقدس پہ پہنچ گئی اور اس نے پکارا، واہ محمد، واہ محمد، واہ محمد، ہائے محمد بچاؤ بچاؤ، دہائی دی۔ اماں فرماتی ہے کہ اس آوازے کا کانوں میں پڑنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ باہر کی طرف ننگے پاؤں پر، اور وہ چادر جس کا تذکرہ اپنے قرآن پاک میں کیا ہے وہ کندھے پر پڑی ہوئی زمین پر گھستی ہوئی جا رہی، اور کہا ہے یہودی کی بیٹی، تو یہودی کی بیٹی نہیں، مجھ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس نبی کا نام لیتے ہیں جو غیروں کی بیٹیوں کی محافظت کیا کرتے تھے، ان کے سروں پہ چادریں رکھا کرتے تھے، اور آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں محمد کریم کی بیٹیاں دہائی دے رہی ہیں، اور ہم دس سے مس نہیں ہو رہے۔ مجھے آج بھی جھنجھوڑتے ہیں وہ الفاظ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق نے کہے تھے۔ آج تو وہاں بھی ایک نیازی ہی وزیر اعظم ہے، جس طرح ہمارے ہاں نیازی وزیر اعظم۔ راجہ فاروق نے پاکستان کی قومی قیادت کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، قیادت، سیاسی قیادت بھی، فوجی قیادت بھی، اس نے کہا تھا روتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ، اس نے کہا تھا کہ کشمیر کی مائیں اور بہنیں، بیٹیاں دروازے کھول کر دیکھ رہی ہیں کہ کب پاکستان کی فوج آئے گی اور ہمیں مظالم سے نجات دلائے گی۔ اور جھنجھوڑتے ہوئے اس نے کہا تھا جب سارے کشمیری مر جائیں گے تب کچھ کرو گے۔ 5 فروری کا دن ایک رسم کے طور پر وہ بھی جوش و جذبے سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے سرے عام 370 آرٹیکل کو ختم کر کے سارے کے سارے علاقے کو انڈیا کے اندر شامل کرنے کا اعلان کیا، اور ہم کیا ہے اپنے گھروں کے اندر جمعے والے دن آدھا گھنٹہ کھڑے ہوا کریں گے۔ چند جمعے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں کچھ بھی کرو، کیا اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اب وہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا بھی چھوڑ گئے ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں ہم اخلاقی طور پر کشمیریوں کے ساتھی ہیں۔ کوئی احساس نہیں رہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کوئی احساس نہیں رہا کہ 2,24,788 مربع کلومیٹر کا علاقہ پاکستان کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ بے حسی سی بے حسی ہے، بے حسی سی بے حسی ہے، جتنا بھی ماتم کیا جائے اتنا ہی کم۔ چیخ پکار دہائی، اور یہ آواز بلند ہوتی رہنی چاہیے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہمیں اپنے طور پر جتنا کر سکتے ہیں کرتے رہنا چاہیے، ضمیروں کو جوڑنا چاہیے، کانوں میں آوازیں دینی چاہیے، پکار کرتے رہنا چاہیے، دہائی مچاتے رہنا چاہیے۔ شاید کبھی خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے یہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ قومی قیادت، سیاسی، یہ مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگ تو کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کرتے رہیں گے۔ جتنی حیثیت ہے اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری قومی قیادت پر عائد ہوتی ہے، مقتدر پارٹیوں پر عائد ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان اور کشمیر کے نام پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے اور ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ 2019 5 اگست سے لے کر آج تک وہاں ظلم زیادہ بڑھ گیا ہے، یہاں بے حسی بڑھ گئی۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کیا۔ غفلت کی ہنسی سے آہ بھرنا بہتر، افعال مضر سے کچھ نہ کرنا بہتر۔ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا بہتر۔ باقور کو
گفتگو فرما رہے تھے جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب. ہماری آج کی اس نشست کے مقرر جناب امیر المجاہدین شیخ جمیل الرحمان صاحب وہ تشریف رکھے ہوئے ہیں. احباب قریب قریب ہو جائیں. انشاءاللہ رانا شیخ صاحب کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد سب اکٹھے نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ضیافت کا بھی اہتمام ہے، تمام احباب کھانا کھا کے جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل قدر، قابل صد احترام علماء کرام، اور سب سے پہلے میں اس پروکار اور پررونق پروگرام کے انعقاد پر آپ صاحب اور اہل یوتھ فورس کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو میرے پیشرو، میرے انتہائی عزیز اور میرے دوست محترم شفیق خان پسروری صاحب حافظ اللہ، جو اس نے تاریخی پس منظر آپ کو سنایا ہے، یہی حقائق ہے اور یہی کشمیر کی صورتحال ہے. بے ہم مسلمان ہیں یا کافر ہے، تیسرا ہے منافق. اور اللہ کے ہاں دو ہی کیٹیگری ہے، یا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے. لیکن اچھی خاصی تعداد ہے جو اکثریت ہم منافقین ہیں. چونکہ ہم نے اسلام کا نام تو لے رہے ہیں، لیکن اسلام کے تقاضے ہم سے پورے نہیں ہو رہے. اور اسلام کا وہ فلسفہ ہے، اس سے بھی ہم کوسوں دور ہیں. ورنہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کشمیری اس جنگ کو، عسکری جنگ کو یہ جیت چکے ہیں. 2002 کی بات ہے جب ہندوستان کی فوجوں کی مرمت مجاہدین نے کی ہے اور ہر طرف تیز بہدف کارروائیاں ہو رہی تھی. اور ہندوستان کے دو جرنیل تھے، ایس کے پدمنابھن اور وی پی ملک، جنہوں نے کھل کر پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، آپ مجاہدین سے بات چیت کریں. ہر طرف ہندوستان کے اندر لاشیں جا رہی ہے، فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں. اور ہندوستان جس وقت ہمارے یہاں فلیگ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، آج بھی چل رہی ہے، ہندوستان اور پاکستان کے جرنلوں کے درمیان. اور یہ اس وقت بات ہے جب ہندوستانی جرنل ہمارے ان جرنلوں سے ہاتھ جوڑ رہے کہ ہمیں بچائیے، ان سے، ہمیں ان سے نجات دیجیے. مجاہدین کا اتنا خوف، اتنا ڈر تھا ہندوستانی فوج کے اوپر، ہندوستانی قیادت کے اوپر. اس کے بعد جب ہندوستان ان سے مذاکرات کی بات کرتا ہے، مذاکرات کرو ہم سے، اس وقت واجپئی تھا اور یہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ادھر. اس کے بعد ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے. اتنا ان کے اوپر پریشر تھا، اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا یار آپ آئے ٹیبل پہ اور بات کریں ہمارے ساتھ، اور کوئی حل ہمارے ساتھ کرے، ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر
ہماری قیادت کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا، یا انہیں اپنی کمزور ایمان کا پتہ تھا، ہم ایمان ہمارا اتنا نہیں کہ ہم استقامت اختیار کرے، تو انہیں اسی وقت ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تھے، بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جب ہندوستان نے بارڈر پہ چڑھائی کی ہے 2002 میں، تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہاں کی قیادت اور یہاں کی قیادت نے مشرف نے مکہ ہوا میں لہرا اور کہا کہ میں نے دشمن کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے، اور جب واجپئی کو پارلیمنٹ میں وہاں اسے سوال جواب کیا گیا تو واجپئی نے ایک بات بتائی، اس نے کہا ہم نے دشمن سے جنگ جیت لی ہے بغیر ایک گولی چلائے کے۔ اس کے بعد مشرف سرکار کی طرف سے پسپائی شروع ہو گئی ہے، سیز فائر بھی ہوا ہے، باڑ بھی لگوائی ہے، سارا بارڈر دشمن کے حوالے کیا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کو موقع دیا، اس نے اپنے جو پکٹس ہوتے ہیں، جو اپنے بارڈر پہ جو نا ان کی لائن ہوتی ہے، اس پہ اس کو مضبوط کیا ہے، اور اس طرح اس تحریک کے اوپر شب خون مارا گیا ہے۔ اور کشمیریوں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا، جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے، تب سے آج تک پاکستان کے وجود سے پہلے کی بات ہے، کشمیری نہ رکے ہیں، نہ بکے ہیں، اور نہ ہی وہ سرنڈر کر سکتے ہیں۔ اور مجھے اسی طرح یقین ہے جس طرح صبح چڑھتے ہوئے سورج کی، کہ کشمیر کی آزادی اس کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں دینے دے گا، لیکن سوال ہے اس قیادت کے اوپر ہے جنہوں نے 5.25 لاکھ کشمیری خون کے ساتھ سودا کیا ہے، کشمیری کی قربانیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر آپ ان کو یہ پتا تھا کہ ہم ان کشمیریوں سے وفا نہیں کر سکتے تو ہمارے ہاتھوں میں بندوق کیوں تھاما ہے؟ آج جہاں ہر طرف قبرستان آباد ہے، وہ گلشن سارے جہاں آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، در و دیوار بارود کے ڈھیر ہے، اور لاکھوں یتیم بچے ہیں، اور ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے، آپ کے جہلم میں لاشیں آ رہی ہیں، خون ٹپک رہا ہے، اس کے باوجود آج یہ ہندوستان کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں؟ آج وہ ہندوستان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی پلان کے ساتھ کیسے 100 سالہ دوستی کر سکتے ہیں؟ کشمیری عوام کی قربانیوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی صورتحال ہی بدل گئی ہے۔ مشرقی پاکستان پاکستان کا ایک حصہ تھا، اور اس میں ہندوستان نے تحریک چلائی ہے، براہ راست اپنی فوج داخل کی ہے۔ ہماری تاریخ پہ بھی ایک کلنگ ہے، ایک بدنما داغ، اتنی بڑی مسلمان فوج جو سرنڈر کی ہوئی ہے، تاریخ ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے آپ۔ اور اس کے بعد مجھے اسی وقت اپنے قائدین کی بات یاد ہے، احسان اللہ ظہیر علیہ رحمہ کی ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ بیٹا مر جاتا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف مجھے آج ہے کہ بیت الاکرام جو ہے فال ہو گیا، مشرقی پاکستان سے 2 ٹکڑے ہو گئے، الگ ہو گئے۔
اس کے بعد اس نے کچھ الفاظ بتائے. اس نے کہا یاد رکھو، بڑے سامعین تھے، بھی بہت سارے موجود ہوں گے. کہا کہ یہ جو زخم ہندوستان نے ہمیں دیا ہے، اس زخم کو چاٹتے رہو، اس وقت تک چاٹتے رہو جب تک اس کا بدلہ سری نگر میں نہیں لیں گے. آج بھی وہ الفاظ موجود ہیں. اہل ایمان کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے لبیک کہا ان باتوں کے اوپر. اس کے بعد کشمیری تنہا ہے اور آج بھی تنہا ہے. آج بھی یہ تنہا جنگ لڑ رہے. خدا اللہ کے بعد ایک ہی خدا داری مملکت تھی جن کے ساتھ امیدیں وابستہ تھی، اور انہوں نے بھی اس مظلوموں کو بے اور مددگار چھوڑا ہے. اس وقت تو ہندوستان نے مداخلت کی ہے، اپنی فوج داخل کی ہے، پاکستان کے 2 لخت کیے. کشمیر تو آپ کی شہرگ ہے، وہ تو پاکستان کا حصہ ہے. جغرافیائی آپ کے ساتھ ہے، ہواؤں کا رخ آپ کی طرف ہے، دریاؤں کا رخ آپ کی طرف ہے، اور اس کے باوجود اگر ہندوستان اپنی فوجیں مرواتا ہے تو آپ کو اپنی فوج بھیجنے میں کیا حرج ہے؟ کب تک زندہ رہو گے مجھے بتائیے؟ کتنے سال اور زندہ رہیں گے؟ کشمیر میں تو مریں گے نا، لیکن شہید کہلائیں گے. مسلمان کی تمنا اور آرزو ہے شہادت کی ہے. اللہ نے آپ کو شہادت کا موقع دیا ہے. 6 مشرقی پاکستان میں 6 لوگوں کا کردار تھا، یاد رکھو. تاریخ اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں ماضی کی غلطیوں کو ہمیں اس سے سبق سیکھ لے. 6 لوگ تھے، ہندوستان کے 3 تھے، ہمارے 3 تھے. ان کی اندرا گاندھی تھی، جنرل اروڑا تھا، اور مانک شاہ چیف آف آرمی اسٹاف. 3 لوگ وہ تھے، ہمارے بھی 3 تھے. ذوالفقار علی بھٹو تھا، یحییٰ خان تھا، اور جنرل نیازی تھا. میں بنگلہ دیش میں گیا، میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہے ادھر. کس طرح ایک مسلمان جرنیل اپنا پسٹل جو نہ دے کر بڑی شرمندگی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرتا ہے. میں اتنا رویا ادھر. میں نے کہا بنگال ہے کیا کر رہے؟ میں نے کہا بس کچھ نہیں. یہ مسلمان کی تاریخ ہے، بدنما تاریخ ہے. اس کے بعد بھی شرم نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے بھائی بدلہ لے رہے سری نگر میں، آپ کی طرف بڑے ہوئے پاؤں کو روک رہے، ہاتھوں کو روک رہے ہیں. اس کے بعد معیار بدلگار چھوڑ دیں ان کو. یہ اسلام ہے، یہ مسلمانیت ہے، یہ آپ کی شہرگ ہے. اگر ہندوستان کر سکتا آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی فوجی طاقت، 10 لاکھ سے زیادہ بوجھ، ایک ایک گھر کے باہر فوجی ہے. 5 اگست کے بعد دنیا ہی بدل گئی ہے کشمیر کی. پہلے آہستہ آہستہ کر کے ہمیں کمزور کیا گیا، اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ سیز پر کیا گیا. اب ہندوستان جرأت نہیں کر سکتا ایسے اقدامات کی ہے، لیکن اب کیا صرف ایک تقریر کے بعد اقوام اور کچھ بھی نہیں کیا. عملی طور کچھ بھی ان مظلوموں کے ساتھ نہیں کیا جو انتظار کر رہے تھے پاک فوج آئے گی. لیکن ہم نے یہ بھی ان کو بتایا، یہ باتیں بھی ان تک پہنچائی ہے. کبھی ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا پاکستان کی قیادت کو کہ آپ اپنی فوج بھیج دیں، حالانکہ بنتا تھا حق ان کو بھیجنے کا، ان کی شہرت تھی. پاکستان اس کے بغیر نامکمل ہے. پھر بھی ہم نے ان کو نہیں کہا آپ اپنی فوج بھیج دیں. ہم نے کہا ہم آپ کی فوج ہے، ہم پاکستان کی فوج ہے. ہمیں آپ کے محلات نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی کوئی سوائے سپورٹ کے چاہیے دشمن کے خلاف. وہ سپورٹ جس کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں چاہیے. ہم پاکستان کے سپاہی ہیں. لیکن نہیں ہوا. تو میرے بھائی آپ سیکورٹی پلان میں ان کے ساتھ دوستیوں کی باتیں ہو رہی ہے، امن کی باتیں ہو رہی ہے. تو پہلے تو امن ہی تھا، امن کیوں بگاڑا؟ پھر
اب اس میں یہی ہے کہ جہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کشمیر آپ کی سیاست سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مسلمانوں کا ایک چپا تاریخ میں دیکھیے کہ مذاکرات کے ذریعے وہ آزاد ہوا۔ آج جو بھی خطہ آزاد ہوا تو جہاد کی وجہ سے آزاد ہوا، آزاد کشمیر آزاد ہوا تو جہاد کی وجہ سے آزاد ہوا۔ کشمیر جب اس نے آزاد ہوا جہاد کی وجہ سے آزاد ہونا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیے۔ کاش یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ غزوہ ہند کے آپ انصار ہیں، اللہ نے آپ کو انصار بنایا۔ ایک بدترین کافر بنیا تمہارا دشمن ہے، تمہارے بارڈر کے ساتھ ہے، اور انہیں پاکستان جچتا نہیں ہے۔ جو قیادت اس وقت ہے، ان کا جو مینیفیسٹو تھا، الیکشن میں ایک کر کے جا رہے ہیں۔ انہیں کہا انڈیا کو ایٹمی طاقت بنانا، وہ بنایا۔ انہوں نے این آر سی کر کے مسلمانوں کو یہاں سے بے دخل کرنا، کوششیں جاری، این آر سی بنا لیا ہے۔ انہوں نے 370 ختم کیا، 35 ختم کیا ہے، اور سب کچھ جو اس کے بعد آزاد کشمیر کی باری ہے، وہ کہتا ہے 1-2 سال میں اس کو بھی ہم آزاد کریں گے۔ پھر آپ دیکھتے رہیں گے۔ بابا، اللہ نے آپ کو موقع دیا، جہاد کے راستے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر میں وہ ایمان ہے، اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہے، وہ غیرت ہے، تو جہاد کا راستہ تمہارے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ کشمیر میں معصوم بچوں کو فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا جا رہا ہے۔ پچھلے مہینے میں آپ نے دیکھا ہے۔ اب وہ شہادتوں کی لاشیں نہیں دے رہے ہیں، اب میتے لواحقین کے حوالے نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، کسی کا بیٹا ڈوبتا ہے کسی نہر میں، 4-5 دن یا مہینے تک ڈیڈ باڈی، ان اس خاندان کے ساتھ کیا بیت رہی ہوتی۔ اور جن کی ڈیڈ باڈی دیتے ہی نہیں ہے، ان کا چہرہ بھی نہیں دکھاتے ہیں، ان کی لاش بھی نہیں دیتے، ان کا کیا حال بن رہا ہے، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ پچھلے دفعہ 3 ڈاکٹر مدثر تھا، ایک الطاف، اس کا ایک پیان تھا، فیک انکاؤنٹر، تینوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد 2 سال کی معصوم بچی اور اس ڈاکٹر مدثر کی بیگم رو رو کے کہہ رہی ہے، روڈوں پہ، سڑکوں پہ مارا ان کو، لیکن وہ بچے، معصوم بچے کے ساتھ آئی ہے، کہہ رہی میری بچی کو دیکھ لے، یہ تمہیں قاتل نہیں مانگتے، قاتل کی مطالبہ نہیں کرتے، یہ کہتا ہے میرے بابا کی لاش دے دو، میرے ہسبینڈ کی لاش دے دو، میں ان کو دفناؤں اپنے ہاتھوں سے، اب قاتل کس کو میں مانگوں، مجھے ڈیڈ باڈی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، فیس بک کو بھی آپ نے دیکھا ہے، جو قبریں کھودے ہوئے ہمارے عزیزوں کی لاشیں دیں، ہم ان کو دفن کریں، لاشیں نہیں دے رہے۔ ایک بچی اس وقت تہاڑ جیل میں ہے، بھائی شہید کیا گیا، باپ کے ساتھ احتجاج کیا، آزادی کے نعرے لگائے، پاکستان کے نعرے لگائے، دونوں باپ بیٹے کو اس وقت تہاڑ جیل میں پہنچا گیا، بیٹا اس طرف شہید ہے، وہ جیل کے اندر۔ میرے ایک ساتھی ان کے ساتھ بات کروائے تھے، اس نے کہا، اس بچی نے رو رو کے کہا، بھائی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے ساتھ کیا بیت چکی ہے۔ اہل پاکستان، یہ تمہارے بھائی ہے، یہ تمہارے مسلمان بھائی ہے، یہ تمہارے پڑوسی ہے، تمہارے دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تمہارے دشمن کو روک رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، اللہ آپ کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کے گھروں کو محفوظ رکھے۔ جو ایک رات کو پورے شان شوکت کے ساتھ رہ رہا، صبح جب جاتا تو گھر کے جو یہ کپڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، سارا بلڈوز کرتے اس کے گھر کو، کیا ان کے ساتھ بیت رہی۔ ایک نہیں، جہاں ایک مجاہدین کو شہید کرتے، کئی گھروں کو وہاں جو نا زمین بوس کر دیتے ہیں۔ ایسی پالیسی مودی نے بنائی ہے
کہ وہاں سانس لینا دشوار ہو رہا ہے، اور یہی موقع ہے اہل پاکستان کی آزمائشوں کا۔ اہل پاکستان تمہارے اوپر آزمائشیں ہیں، یہ تمہارے بہنیں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں، اور کہیں کل محشر کے میدان میں ان کا گریبان ہو تو آپ کا گریبان ان کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ یہ مکافات عمل اگر آج آپ نے ان کو نظر انداز کیا ہے، اگر آج اس قیادت کو آپ نے روکا نہیں ہے، اگر آج یہ سیاسی جماعتیں جو روز آ رہے ہیں اگر اس مسئلے کے اوپر نہیں آ رہے ہیں، حکومت کو نہیں روک رہے ہیں، یہ دینی جماعتیں، یہ سیاسی جماعتیں ہیں، جب تک اس کے اوپر رات دن ایک نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کی شہرت بچ نہیں پائے گی۔ یہ ایک دن سے تقریریں، ریلیاں، ہاتھوں کی زنجیر، اس سے آپ کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ جب تک عملی اقدامات کی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے جو مجاہدین کی ضرورت وہ آپ فراہم کرے، مجاہدین کی شانہ بشانہ چلے، اور جب یہ قوم عزم کرے، 22 کروڑ عوام ہے، اگر یہ 22 کروڑ عوام عزم کرے کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جب ہندوستان کو یہ پتہ چلے 22 کروڑ عوام نے عزم کیا ہے کشمیر کی آزادی کا، تو اللہ کے فضل، خوف اور ڈر کو ویسے آپ کو دے دیں گے، لیکن غفلت میں رہ کر آپ کو پلیٹ میں کوئی کشمیر نہیں دے سکتا ہے۔ اور وہ کشمیری جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، قیادت بھی جواب دہ ہے، سیاسی جماعت بھی جواب دہ ہے، اور ہماری دینی جماعت بھی جواب دہ ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا۔ نماز تو بات کر لیں گے، اذان دیو تو جماعت کرو۔ نماز کے بعد تمام احباب تشریف رکھیں، سب کے لیے جماعت کی طرف